الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ چھوٹی سی صورت ہے قرآن پاک کی. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ صرف یہی صورت نازل ہوتی تو تمام بشریت کی نجات کے لیے کافی تھی. یہ چھوٹی سی صورت ہے لیکن اس کے اندر انسانوں کو زندگی گزارنے کا پورا طریقہ بتا دیا گیا، سکھا دیا گیا. اللہ پاک کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے. قسم تو کھائی جاتی ہے دوسرے کو تسلی دینے کے لیے اور اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے، لیکن اللہ پاک نے اس صورت کے اندر جو باتیں ارشاد فرمائی تو ان کے حق اور سچ اور حقیقت ہونے کے لیے قسم کھائی ہے. پھر قسم بھی زمانے کی کھائی کہ زمانے کی قسم، اور قسم کھا کے ارشاد فرمایا کہ ان الانسان لفی خسر، تمام انسان بلا استثناء تمام انسان خسارے میں، نقصان میں، گھاٹے میں، ہلاکت اور تباہی میں. تمام انسان ہلاک ہیں، تباہی میں ہیں، خسارے میں ہیں، سوائے ان کے جنہوں نے یہ چار چیزیں اپنے اندر پیدا کر لیں، وہ خسارے سے بچ گئے. باقی تمام انسان، مالدار، غریب، بادشاہ، فقیر، سب خسارے میں ہیں. جنہوں نے یہ صفات اپنے اندر پیدا نہیں کی وہ خسارے میں ہیں، اور جنہوں نے یہ صفات اپنے اندر پیدا کر دی وہ کامیاب ہیں. اور اللہ پاک زمانے کی قسم کھا کے یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں، جس میں یہ بات بھی دلیل بن رہی ہے اللہ زمانے کی قسم کھا رہے ہیں. اور اب زمانہ 7000 سال انسانوں کو آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے لے کے اب تک 7000 سال ہو گئے ہیں. اور اب باقی زمانہ قیامت تک کتنا باقی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے بعثت انا والساعہ کہاتین، میں اور قیامت اس طرح جوڑ کے بھیجے گئے ہیں کہ بس میرے بعد اب قیامت ہے. میرے اور قیامت کے درمیان میں اور کوئی نبی نہیں آئیں گے. اور قیامت کی جو نشانیاں بیان فرمائیں تو ان میں سے بہت ساری نشانیوں کا ظہور بھی ہو چکا ہے اور روز بروز ہو رہا ہے. تو باقی زمانہ تھوڑا ہے، گزشتہ زمانہ بہت لمبا ہے. تو اب اس زمانے کے لوگوں کو کامیابی کی راہ ڈھونڈنی مشکل نہیں ہے کہ وہ پچھلے زمانے کے لوگوں کے حالات کو معلوم کر لیں کہ گزشتہ زمانے کے لوگ کون کامیاب ہوئے، کون ناکام ہوئے. تو قرآن میں بھی سچی خبریں ہیں، تاریخ کے اندر بھی واقعات ملتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ چار اعمال اپنے اندر حاصل کیے وہ کامیاب ہوئے، اور جنہوں نے یہ اعمال حاصل نہیں کیے اور دوسری چیزوں کے پیچھے، مادی چیزیں، فانی چیزوں کے پیچھے لگے اپنی قوتیں لگاتے رہے تو
تو وہ ناکام ہوئے. تو ان ناکام لوگوں میں جو اعلیٰ درجے کے ناکام تھے ان کے قصے اللہ نے قرآن میں بیان کیے اور نام بھی لیا. حالانکہ جو اللہ کا نافرمان ہو، کافر ہو، وہ تو ایک منحوس انسان ہے، وہ نام لینے کے قابل نہیں ہے، لیکن اللہ نے ان کا نام لیا تاکہ لوگوں کو اچھی عبرت ملے. اتنے بڑے بڑے بادشاہ، اتنے بڑے بڑے مالدار، اتنے بڑے بڑے عہدوں والے، جن کے پاس دولتیں تھیں، جن کے پاس فوجیں تھیں، جن کے پاس خزانے تھے، جن کے ساتھ اکثریت تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسی شخصیت ہے. دنیا میں ہر انسان کے کچھ مخالف ہوتے ہیں، کچھ موافق ہوتے ہیں، لیکن یہ وہ ہستی ہیں، یہ اللہ کے وہ مقبول بندے ہیں کہ جن کی موافقت والا انسان دنیا میں سوائے ان کی بیوی کے اور کوئی نہیں. اور بیوی بھی عورت ہے، وہ کیا مدد کرے گی؟ تو جب کسی انسان کے لوگ دشمن ہو جائیں تو اس کے اپنے رشتہ دار اس کی مدد کر لیتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد رشتہ داروں نے بھی نہیں کی. پھر کسی کے رشتہ دار بھی مدد چھوڑ دیں تو کم از کم اپنے والد، اپنے چچا، بہت قریبی لوگ مدد کرتے ہیں. لیکن ابراہیم علیہ السلام کی مدد اپنے قریبیوں نے بھی نہیں کی، باپ بھی دشمن بن گیا. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو راضی کیا تھا، اللہ کو ساتھ لیا تھا. اللہ کا ساتھ اللہ کو راضی کیے بغیر نہیں ہو سکتا. اللہ کی نافرمانی کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں مل سکتی. آج ہم لوگوں کو یہ بڑا دھوکہ ہے کہ ہم چند اعمال جو کر لیتے ہیں پھر اللہ کی مدد کے منتظر ہو جاتے ہیں. تو یاد رکھیں کہ گناہوں کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہو سکتی. صحابہ کرام کا لشکر جہاد کے لیے سفر میں تھا، تو جب اس ملک میں پہنچے بڑا دریا آگے آ گیا. تو چونکہ صحابہ کی میدان فتح کرنے کے واقعات پیش آ چکے تھے کہ چند افراد لاکھوں پر غالب آ رہے ہیں، تو پوری دنیا کی حکومتیں ہل گئی تھی اور سب کو اپنے خطرے نظر آ گئے تھے. اس ملک میں جب پہنچے تو اب انہوں نے دیکھا کہ لڑائی تو ہم کر نہیں سکتے، اگر ہوئی لڑائی تو مار ہمیں ہی پڑے گی. اس لیے ان سے بچنے کے لیے دریا کی کشتیوں کو غائب کر دو. تو کوئی تو تھا نہیں، تو کشتیاں غائب ہو گئیں. بہت بڑا دریا، ٹھاٹھے مارنے والا، بڑی بڑی موجوں والا، اس کو پار کرنے کی کوئی شکل نہیں ہے. تو اب اس وقت اللہ کی بڑی مدد کی ضرورت ہے. تو صحابہ کرام نے اللہ سے مدد مانگی. تو اب کیا دیکھا، اپنے مجمع میں جو امیر تھے، بڑے تھے، انہوں نے یہ دیکھا کہ اس مجمع میں کوئی اللہ کا نافرمان تو نہیں ہے. تو بھائیوں، محنت ہوتی ہے تو اللہ نتیجے دکھایا کرتا ہے. صحابہ کی زوردار محنت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھائے ہوئے استاد کا اثر شاگرد میں آیا کرتا ہے. تو اتنا بڑا مجموعہ ہزاروں کا، ان میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو اللہ کی ایک نافرمانی بھی، چھوٹی سی نافرمانی بھی کر رہا ہو. یہ ہے اللہ کی مدد لینے کی بات کہ پورا مجمع اللہ کا فرمان بردار ہو.
اور ایک ساتھی بھی ایک نافرمانی بھی نہ کر رہا ہو، نہ چھپ کے نہ سامنے، تو جب تسلی ہوئی کہ الحمدللہ جتنا مجمع ساتھ ہے یہ 100% اللہ کا فرمان بردار ہے، تو پھر حکم دیا امیر صاحب نے مجمع کو سم اللہ وقتحمو، بسم اللہ پڑھو اور دریا کے اندر قدم رکھ دو۔ انہوں نے بسم اللہ پڑھی تو داخل ہو گئے، ہزاروں کا مجمع، کوئی پیدل، کوئی اونٹوں پہ، کوئی گھوڑوں پہ، پانی کے اوپر چل رہے ہیں اور پاؤں نیچے سے، پاؤں اندر چلے جائیں اور یہ ڈوب جائیں یہ تو بہت دور کی بات ہے، پاؤں نیچے سے گیلا بھی نہیں ہو رہا۔ اللہ، کیونکہ دیکھو اس کائنات کو اللہ نے بنایا ہے اور جس کو جیسا چاہا ویسا بنایا، اور جب بنا دیا اب یہ نہیں کہ اب اس کو اللہ چھیڑ نہیں سکتا، پہاڑ پہاڑی رہیں گے، پانی پانی رہے گا، انسان انسان رہیں گے، آسمان نہیں۔ اللہ چاہے پہاڑ کو پانی بنا دے، اللہ چاہے پانی کو پہاڑ بنا دے، تو پار ہو گئے۔ تو میرے بزرگوں بھائیوں، انسانیت کا بیڑا غرق اللہ کی نافرمانیاں اور گناہ کرتے ہیں۔ جتنی تکلیفیں آتی ہیں، جتنے عذاب آتے ہیں، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تمہیں جو بھی تکلیف آتی ہے، جو بھی پریشانی آتی ہے، اندرونی بیرونی انفرادی اجتماعی چھوٹی بڑی کوئی بھی پریشانی، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہاری شامت اعمال ہے، یہ تمہاری شامت اعمال ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور یاد رکھو زیادہ تو معاف ہو گئے ہیں، یہ سزا تو تھوڑوں کی آئی ہے۔ اور ایک دوسری آیت میں عجیب بات اظہار فرمائی، وَلَوْ يَأْخُذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اللہ انسانوں کو ان کی غلطیوں پر پکڑنا شروع کر دے، کوئی غلطی معاف نہ کرے، غلطی کی تھپڑ، غلطی کی تھپڑ، عذاب سزا فوراً نقد، تو خالی یہ نہیں کہ انسان ختم ہو جائیں گے بلکہ تمام مخلوق تباہ ہو جائے گی، کوئی کیڑی چلنے والی نظر نہیں آئے گی، وہ بھی مر جائے گی، کوئی پرندہ اڑنے والا، انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے عذاب آئیں گے، جب عذاب آئیں گے، سیلاب آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، پاکسالیاں آتی ہیں، خانہ جنگیاں ہوتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، یہ عذاب ہیں۔ تو جب عذاب آتے ہیں تو پھر انسان تھوک کے حساب سے تباہ ہوتے ہیں۔ تو فرمایا اور یہ سزائیں اور عذاب، ان ربک لیس بظلام للعبید، اللہ ظلم نہیں کرتے، اللہ ظلم نہیں کرتے۔ جس انسان کو جو تکلیف آئی ہے اس کی اپنی شامت اعمال ہے۔ تو اس واسطے بھائیوں، ہم اگر نجات چاہتے ہیں دنیا میں اور آخرت میں تو سوائے ایمان عمل کے اور کوئی راستہ نہیں۔ یہ جو آج روش بڑی تیزی اختیار کرے، مال حاصل کرو، اسباب بناؤ، تو بھائیوں میں نے جان کیا اب تو دنیا آخر کو لگی ہوئی ہے۔ ہم سے پہلے اسبابوں والے 1000 درجے اچھے گزرے ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں چھوڑی، پکڑ میں آ گئے۔ مکے کے کافروں کو سمجھانے کے لیے آیت اتری کہ تم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، کس پر بوتے پہ؟
تم سے پچھلوں کو تم سے 10 گنا زیادہ اسباب ملے تھے، وہ تباہ ہو گئے، تم کیسے بچ سکتے ہو؟ اللہ کے عذاب سے دنیا کا کوئی سبب بچا نہیں سکتا۔ ہم اپنے بچانے کے لیے اسباب کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اللہ کی گرمی سے بچنے کے لیے اسبابوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اللہ کی سردی سے بچنے کے لیے اسبابوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اللہ کے سیلابوں سے بچنے کے لیے اسبابوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اسباب نہیں بچا سکتے۔ اپنی حفاظت کے لیے جناب پہرے لگاتے ہیں، بڑی خاردار تارے کرنٹ اور اونچے گیٹ قلعے، لیکن جب مصیبت آتی ہے تو کوئی چیز کام نہیں آتی۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ موت کا وقت جب آئے گا تو وہ موت پہنچ جائے گی چاہے تم مضبوط قلعوں کے اندر ہو۔ اس واسطے بھائیو اللہ سے بچنے کے لیے، اللہ کے عذابوں سے بچنے کے لیے اللہ کی نافرمانیاں چھوڑنی ضروری ہے۔ تو دیکھو جو نافرمانیوں میں مبتلا ہیں جو انسان خواہشات پہ چلتا ہے نا اور حد سے بڑھتا ہے، اللہ اس کے ہوش حواس اڑا دیتے ہیں، اللہ اس کی مت مار دیتے ہیں، اس کو نہیں سمجھ آتی میں کیا کر رہا ہوں۔ جیسے ایک بے ہوش انسان ہوتا ہے اور بے ہوشی میں وہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے اور اس کو نہیں پتا میں کیا کر رہا ہوں۔ ہماری ایک عزیزہ، سردی کا زمانہ تھا تو لکڑیاں کوئلے جلا کے کمرے کے اندر رکھی اور پاس ہی مصلی بچھا کے نماز شروع کر دی۔ تو وہ جو کوئلے کی وجہ سے جو بھاپ نکلی، گیس جمع ہوئی، کمرہ بند تھا بالکل، تو اس کی دماغ وہ کھڑی تھی، دماغ کو چڑھی، وہ بے ہوش ہو گئی، گر گئی اور ٹانگ اس کوئلے کے اوپر، آگ کے اوپر آ گئی اور اس کو نہیں پتا، آگ وہ جل گئی۔ تو جو بے ہوش انسان ہوتا ہے تو اس کو نہیں سمجھ آتی میں کیا کر رہا ہوں، میں کہاں ہوں، میں کون ہوں۔ تو اس واسطے بھائیو جو ہوش میں ہیں، جن کو اللہ نے گناہوں سے بچایا ہوا ہے، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بھائیوں پر محنت کر کے ان کو اس راہ سے ہٹا دے اور اس تباہی سے بچا دے۔ حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ، ان کا قصہ بڑا عبرتناک ہے اور بہت لمبا ہے، اس کا وقت نہیں ہے۔ یہ بادشاہ تھے لیکن اللہ کے ولی بھی تھے۔ تو اب اللہ کی ولی، اللہ کا ولی، ولی کا معنی دوست ہوتا ہے، اللہ کا دوست، تو بھائی دوست کا تو خواہش ہوتی ہے کہ اپنے دوست سے کبھی جدا نہ ہوں، لو لگائے رکھوں، لیکن اب بادشاہی کی بہت ساری ذمہ داریاں وہ ان کی ادائیگی بھی ضروری، خلل آتا تھا۔ تو آخر فیصلہ کر کے یکدم غائب ہو گئے، خاموشی سے بھاگ گئے، تخت چھوڑ کے، خزانے چھوڑ کے، فوجیں چھوڑ کے بھاگ گئے اور جنگلوں میں جا کے اللہ کی یاد میں یکسوئی میں لگ گئے۔ اللہ اکبر۔ تو اس دوران ایک دفعہ جا رہے تھے تو راستے میں ایک بندہ شراب پی کے بے ہوشی میں وہ راستے میں گر گیا، پڑ گیا اور الٹی اس کے منہ سے الٹی نکلی، منہ گندا، کپڑے گندے، بہت برا حال۔ اب وہ شرابی انسان ہے اور اتنا گندا اس کا ظاہر، اس کا باطن، شراب پیا تو باطن بھی گندا ہے، الٹی کیا تو ظاہر بھی گندا ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا گزر ہو گیا، وہاں سے دیکھا، حال دیکھا، تو پانی لا کے اس کا منہ دھویا،
اس کے کپڑے صاف کیے، وہ ہوش میں آیا، پہچانا تو بہت منتیں کرنے لگا، تو اس کو سمجھایا کہ دیکھ یہ زندگی اچھی نہیں ہے، تو یہ اپنے آپ کو ٹھیک کر، صحیح ہو جا، بہت مزے کرے گا۔ تو ان کا سلوک اور ان کی شخصیت، تو اس پر اتنا اثر پڑا کہ یکدم اس کی کایا ہی پلٹ گئی، اس کی دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ اور یہ چونکہ کامل ولی تھے تو ان کو اس کے اندر کا حال دکھائی دے رہا تھا، تو ان کو نظر آیا کہ یہ تو کامل ولی بن گیا ہے، کامل ولی بن گیا، شرابی کامل ولی بن گیا ایک سیکنڈ میں۔ تو یہ ابراہیم میں ادم سوئے تو خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہو گئی، خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہو گئی، تو عرض کیا باری تعالیٰ شرابی بندہ، اور آپ نے اتنا جلدی اس کو نواز دیا۔ اللہ پاک نے عجیب بات فرمائی، فرمایا ابراہیم تم نے میرے لیے اس کا منہ دھویا، میں نے تیرے لیے اس کا دل دھو دیا۔ تو نے میری رضا کے لیے اس کا منہ دھویا، میں نے تیری خاطر، تیرا اکرام کرنے کے لیے اس کا دل دھو دیا۔ تو بھائیوں، ہمارے جو عزیزی ہیں، رشتہ دار ہیں، پڑوسی ہیں، محلے دار ہیں جی، سب اپنے ہیں، تو جو بیچارے گناہوں میں بے ہوشی کی وجہ سے، یہ جو گناہوں پر نشہ ہے نا، یہ یقین جانو یہ شراب سے سخت ہے، یہ نسوار سے سخت ہے۔ وہ جو قوم لوط تھی نا، اس کے بارے میں قرآن میں اللہ فرماتے ہیں انہم لفی سکرتہم یعمہون، وہ نشے میں مگن تھے۔ تو یہ گناہوں کا نشہ ہوتا ہے، ہوش اڑا دیتا ہے، ہمیں رحم کھانا چاہیے۔ فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ آج امت اللہ کے رحم سے کیوں محروم ہے؟ آج امت اللہ کے رحم سے محروم ہے، عذاب کی شکلیں زیادہ ہیں، رحمت کی شکلیں کم ہیں۔ 40 سال ہو گئے ہوں گے، رائے گڑھ میں اجتماع تھا، تو 10-11 بجے دن کے عربوں میں بیان کر رہے تھے مولانا محمد عمر پالنپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، عربی میں۔ اس میں ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ اور یہ وہ زمانہ تھا جب روس کی افغانستان کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی۔ تو جملہ فرمایا، اور اس زمانے میں کافی اس کے ساتھ میدان مار کے ہو رہے تھے، تو مولانا نے جملہ فرمایا کہ آج زمین پر اللہ کی مدد کہیں بھی نہیں ہے۔ اور یہی جو مضمون میں عرض کر رہا ہوں کہ گناہوں کی وجہ سے اللہ کی مدد اٹھ جاتی ہے، گناہ زیادہ ہو رہے ہیں، اس واسطے اللہ کی مدد نہیں ہے۔ اس بار حضرت نے عربی میں یہ جملہ عربوں کے سامنے فرمایا، آج زمین پر، روئی زمین پر اللہ کی کوئی مدد نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے۔ تو ایک عرب جو شیلے کھڑے ہو گئے، یا شیخ ماذا قلت، دوسرا موجود ہے فی افغانستان، افغانستان میں اللہ کی مدد موجود ہے۔ مولانا محمد احمد بہاولپوری رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے، اسلامی جہاد میں شکست کا تصور نہیں ہے۔ کتنی بڑی شخصیت ہے مولانا محمد احمد
بہاولپوری رحمۃ اللہ علیہ کتنی بڑی ہستی تھی جی، ان کا ارشاد کتنا پائے کا ہے، فرمایا اسلامی جہاد میں شکست کا تصور نہیں ہے۔ تو جہاں کہیں کافروں اور مسلمانوں کی لڑائی میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں کو شکست ہوتی ہے تو وہ اس وجہ سے کبھی نہیں ہوئی کہ ان کی تعداد کم ہے، ان کا اسلحہ کم ہے، اسباب کم ہے، نا، کیونکہ صحابہ کے زمانے میں مسلمانوں کی تعداد جتنی کم ہوتی تھی اس طرح اور کسی زمانے میں مثال لینی مشکل ہوگی۔ انتہائی تھوڑی تعداد، غزوہ بدر میں 313 مسلمان ہیں اور کافر 1000 سے بھی زیادہ ہیں اور تو فرمایا اسلامی جہاد میں شکست کا تصور نہیں ہے۔ تو مولانا محمد عمر پالنپوری صاحب نے فرمایا اللہ کی مدد نہیں ہے۔ تو وہ جو ساتھی اس وقت دوسرے ذہن کے تھے جہاد کے، ان کی سمجھ میں بات نہیں آئی، تو لیکن بعد کے واقعات نے ثابت کیا کیونکہ اللہ کی مدد ہوتی جی تو باطل بالکل ملیمنٹ ہو جاتا، جیسے صحابہ کے مقابلے میں ایران تباہ ہو گیا جی اور روم تباہ ہو گیا، حق کے سامنے باطل ٹھہر نہیں سکتا۔ باخیر بات میں اسٹوری ہے، اللہ کی مدد نافرمانیوں کے ساتھ نہیں آتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط سالی آ گئی تو صلاۃ استسقاء کے لیے چلے، جنگل میں جا کے پڑی جاتی ہے، وہی آ گئی، موسیٰ تمہاری قوم میں ایک چغل خور ہے، تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ اندازہ فرما لیں اولو العزم نبی امت میں موجود ہے، کوئی ولی بھی دعا کے لیے مل جائے تو ہمیں کتنا سارا ہوتا ہے، نبی ہیں اور وہی آ رہی ہے کہ جب تک یہ چغل خور موجود ہے دعا قبول نہیں ہوگی۔ اس واسطے بھائیو ایسی محنت کرنا کہ گناہ ختم ہو جائے اور نیکیاں وجود میں آئیں۔ اب اس کے لیے یہ طریقہ نہیں کہ براہ راست جا کے گناہ والے کو کہو بھائی تیری وجہ سے عذاب آ رہے ہیں تو باز آ جا، وہ کبھی نہیں مانے گا۔ اس طرح گناہ نہیں چھڑائے جا سکتے۔ شرابی کو کہو تو شراب نہ پی، تو دوزخ میں جائے گا، یہ نہیں، بلکہ طریقہ کیا ہے، اس کو نیکیوں میں لگانے کی، اس سے نماز پڑھواؤ، مسجد میں لے آؤ جی، اس کو سے روزے میں نکال دو، تو جب وہ نیک اعمال کرے گا نا تو یہ نیکیاں برائیاں چھڑا دیتی ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ کہ انسان جب نیکیوں میں لگتا ہے، کیونکہ یہ برے کیوں ہوئے کہ انہوں نے نیک کام نہیں کیے، اگر یہ نیک کام کرتے برائی سے بچ جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا گیا جی فلانا نمازی پڑھتا ہے، چوری بھی کرتا ہے، فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ ان قریب نماز اس کو چوری چھڑا دے گی، ان قریب نماز اس کو چوری چھڑا دے گی۔ اور قرآن میں ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز برائیوں سے اور فحش چیزوں سے روکتی ہے۔ بلکہ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے، بڑی توجہ سے سننے والی بات ہے، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے کہ جس انسان کو اس کی نماز برائیوں سے نہ روکے، اس کی نماز اس کو اللہ سے دور کرتی ہے۔ نماز
نماز کی خاصیت ہے، یہ برائیوں سے روکتی ہے، لیکن جب نماز ہو تب روکے گی جب اگر نماز مذاق ہو تو برائیوں سے روکے گی؟ ہمارے دلوں میں چونکہ ایمان بھی کمزور، یقین بھی کمزور، اور پھر اعمال سے پلنے کا تصور بھی کمزور، سارا یقین تو مادے پہ ہوا پیسے سے، تو ہر انسان پھر اس کے پیچھے لگ کر اب مصروف ہے جی، تو اکثریت تو نماز پڑھتی نہیں، اور جو پڑھتے ہیں ان میں اکثریت ایسی ہے جلدی جلدی کرو بھائی جلدی کرو، 1 منٹ میں وضو اور 2 منٹ میں نماز۔ اب یہ نماز نہیں ہے، مذاق ہے، یہ نماز برائی سے نہیں روکے گی، اور بقول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ یہ نماز اللہ کے قریب بھی نہیں کرے گی، دور کر دے گی۔ اس لیے ہم نمازیں ایسی سیکھ کر پڑھیں اس کا ظاہر بھی صحیح ہو، باطن بھی صحیح ہو۔ یعنی ایک اللہ والے کو اب ہم لوگ جو ہے نا اکثر پوچھتے بول صاحب وسوسے بڑے آتے ہیں، نماز میں وسوسے بہت آتے ہیں، تو ایک اللہ والے سے کسی نے پوچھا آپ کو نماز میں دنیا کا خیال آتا ہے؟ فرمایا نماز سے باہر بھی نہیں آتا۔ نماز کیونکہ خیال کس چیز کا آئے گا؟ جس کی محبت دل میں ہے، محبوب بار بار سامنے آتا ہے نا، دل میں آتا ہے، تو اللہ والے اللہ سے اتنی محبت قائم کر لیتے ہیں کہ مخلوق کی محبت ان کے دل میں رہتی ہی نہیں۔ اس واسطے نماز میں پھر اللہ کے سوا کو خیال آ ہی نہیں سکتا۔ اور پھر خالی یہ نہیں کہ نماز میں، جیسے حضرت نے فرمایا نماز سے باہر بھی مجھے جی دنیا کا خیال نہیں آتا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ گھر میں تنہائی میں بیوی کے ساتھ بیوی کی گود میں سر رکھ کے لیٹے ہوئے ہیں، تو بیوی نے دیکھا آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ اندازہ لگاؤ کہ ہمارا حال یہ ہے کہ نماز میں بیوی یاد آتی ہے، اور صحابی کا حال کیا ہے کہ بیوی کی گود میں سر رکھ کے دوزخ یاد آ رہی ہے، آنسو بہ رہے ہیں۔ پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہ آیت یاد آ گئی، خیال میں آیت آ گئی، آنسو نکل پڑے۔ کیا آیت؟ اِن مِّنکُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ جنت کا جو راستہ ہے نا، وہ اس کا بائی پاس جہنم کے اوپر پل صراط سے گزرتا ہے۔ کوئی جنتی دوزخ سے گزرے بغیر جنت میں پہنچ نہیں سکتا، سب نے گزرنا ہے۔ اندازہ لگائیں کہ صحابی رسول ہے اور 10 مبشرہ میں سے ہے، یعنی وہ 10 صحابہ میں سے وہ 10 جن کو جنت کی خوشخبری دنیا میں سنائی ہے، ان میں سے ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بعد عمارت کے لیے جن 6 شخصوں کی شورا بنائی تھی ان میں یہ ہے، اور ان 6 میں بھی یہ 6 جب آپس میں بیٹھے نا، یہ 6 جب آپس میں بیٹھے تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا یار میری ایک درخواست سنا۔ ان 6 کو کہا، شورا کو آپس میں، میری ایک بات سنو۔ ہاں جی فرماؤ۔ کہ میں تو بننا نہیں چاہتا ہوں، پکی بات ہے، تم بناؤ گے بھی نا، تم 5 آدمی مل کے بھی مجھے مجبور کرو گے، میں نہیں بنوں گا۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بہت زور سے تاکید کی تھی کہ جو امیر بننا چاہے اس کو نہیں بنانا، جو ہمارا کو طلب کرے اس کو کبھی امیر نہیں بنانا۔ ان کا میں تو بنتا نہیں ہوں، میری ایک درخواست ہے آپ سے، اپنے بارے میں تو میں نے پتہ کاٹ دیا ہے، اب اگر آپ مجھ پر اعتماد کر لو اور میں جس کا نام لے لوں اس کو سب مان لو تو بڑی مہربانی ہوگی۔ ان کا بالکل ٹھیک ہے، آپ جس کو کہیں گے تو ہم اس کو بھی مان لیں گے۔
اب یہ بھی نہیں آنکھیں بند کر کے پھینک دیں پتھر کو، نہیں، یہ بات انہوں نے بعد میں کی، پہلے ہر ایک کے حالات تو خیر سامنے ہوتے ہیں، لیکن لوگوں میں کس کی کتنی مقبولیت ہے تو خفیہ لوگوں سے معلومات لی، کیونکہ باقی حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے، عثمان رضی اللہ عنہ تھے جی، تو ان حضرات کے حالات لوگوں سے لیے، تو پھر ان ساتھیوں سے یہ بات کر کے پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر ہاتھ رکھ دیا کہ میری رائے ہے کہ یہ امیر بنے، مگر اتنی بڑی ہستی اور رو رہے ہیں۔ بھائیو، کامل ایمان کے بغیر رونا نہیں آ سکتا۔ ہمیں رونا کیوں نہیں آتا؟ ایمان کمزور ہے، کیونکہ رونا غم کے ساتھ ہوتا ہے، تو ہمیں غم دنیا کا لگا ہوا ہے، آخرت کا لگا نہیں، اور دنیا کا غم گزارا ہو رہا ہے، ہمارا مال آ رہے ہیں، کھانے ہو رہے ہیں، ضرورتیں پوری ہو رہی، اس واسطے رونا کیوں آئے؟ تو آخرت کا غم لگے پھر رونے آتے ہیں۔ اس واسطے بھائیو، ہم اپنی نمازوں کو اچھا کریں، اور پھر یہ اعمال بھی معاملات کے بغیر کام نہیں آتے ہیں، یہ اعمال معاملات کے بغیر کام نہیں آتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عورت کے بارے میں حال سنایا گیا کہ بہت خشوع خضوع سے نمازیں پڑھتی ہے، قرآن کی تلاوت کرتی ہے، ذکر کرتی ہے، بہت نیک ہے، روزے رکھتی ہے، دعائیں مانگتی ہے، لیکن پڑوسیوں کے ساتھ بدزبانی کرتی ہے، پڑوسیوں کے ساتھ جھگڑے کرتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں جائے گی۔ ایک اور عورت کا حال بیان ہوا، وہ سستی کرتی ہے، نماز میں سستی کرتی ہے، اعمال میں کوتاہی کرتی ہے، لیکن پڑوسیوں کے ساتھ اس کا سلوک بڑا اچھا ہے، فرمایا یہ عورت جنت میں جائے گی۔ اور دیکھو بھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے خیر الناس من ينفع الناس، خیر الناس من ينفع الناس، تم میں بہترین انسان وہ ہے جو سب لوگوں کو نفع پہنچائے، کوئی تمیز نہیں، اپنا ہے، پرایا ہے، اپنی قوم کا ہے، اپنے ملک کا ہے، اپنے خاندان، نہیں، کوئی کسے باشد، جیسے ابھی حضرت ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ آپ کو سنایا کہ نہیں جانتے کون ہے، کس قوم کا ہے، پتہ ہی نہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی پیاری سنت ہے۔ حضرت ذات رضی اللہ عنہ کا واقعہ حکایات صحابہ میں آپ پڑھتے ہیں، انتہائی ایمان افروز واقعہ ہے، سبق آموز ہے، تفصیل کا وقت نہیں۔ جب اس کے باپ چچا لینے آ گئے مکے میں اور آ کے حضور سے کہا، چونکہ یہ آسان کام نہیں، ان کے غلام ہیں، پتہ نہیں چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے، بیچیں گے نہیں بیچیں گے، تو بڑی گھما کے بات کی، آپ یہ ہو وہ ہو، ہاشمی ہو، قریش ہو، یہ ہو وہ، بڑی تعریفیں۔ انہوں نے کہا مختصر کرو، مقصد کہ یہ بچے کو لینے آیا، بیٹا ہے، کسی نے اغوا کر کے بیچ دیا، بکتا بکاتا یہاں پہنچ گیا، تو اتنے عرصے سے ماں بھی رو رہی، باپ بھی رو رہے، سب رو رہے، تو آپ مہربانی کرو، جتنا مال آپ کہو گے، جتنے پیسے کہو گے دیں گے، اس کو آپ ہمارے حوالے کر دو۔ اللہ اکبر، آپ نے فرمایا اگر یہ جانا چاہے تو بغیر پیسوں کے تمہارے حوالے ہے، اور اگر نہ جانا چاہے تو میں ایسے شخص کو مجبور نہیں کر سکتا جو مجھ سے جدا نہیں ہونا چاہتا، اور میں زبردستی اس کو جدا کروں۔ کہا اچھا، وہ لوگ اتنے خوش ہو گئے نا کہ بھائی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا یہ نہ جائے، ہمارا بچہ ہے جی، اور چھوٹی عمر کا، بڑی عمر کا بھی نہیں ہے،
چھوٹے بچوں کو زیادہ ماں یاد آتی ہے، اور اتنے زمانے سے بچھڑا ہوا ہے، جدا ہے خاندان سے، ماں سے، باپ سے، بہن بھائیوں سے، یہ تو اشارہ ملنے کی دیر ہے، اچھل کے جائے گا۔ تو باپ چچا نے کہا زید اجازت مل گئی ہے، چلو۔ وہ کہتا ہے میں نہیں جاؤں گا۔ زید کیوں؟ اب جواب سننے والا ہے، جو محبت مجھے ان سے ملی ہے وہ محبت مجھے ماں سے نہیں ملی، اس واسطے ماں کی محبت کے پیچھے میں اس محبت کو نہیں چھوڑ سکتا، وہ تھوڑی ہے، یہ زیادہ ہے۔ جو محبت مجھے یہاں سے ملی ہے وہ باپ سے نہیں ملی، مجھے باپ کی محبت تھوڑی ہے، یہ زیادہ ہے، میں اس محبت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گود میں لے کے پیار کیا اور فرمایا میں نے اس کو اپنا بیٹا بنا دیا۔ کس قوم کا، کس خاندان کا، کس قبیلے کا پتہ ہی نہیں، ایک انسان ہے، میرے رب کا بندہ ہے، اور اتنا پیار دیا۔ میرے بھائیوں بہت بڑا یہ ہمارے لیے سبق ہے۔ دیکھیں اگر باقی انسان، حکم تو یہ ہے ہر انسان سے پیار کرو، ہر انسان سے سلوک کرو، صلہ رحمی کرو، لیکن رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم بڑا سخت ہے، اس میں ذرا بھی لچک نہیں ہے، ذرا لچک نہیں ہے۔ حدیث 6 میں آتا ہے، مفہوم ہے، فرمایا رشتہ داروں کے ساتھ قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جا سکتا، رشتہ داروں سے لڑنے والا جنت میں نہیں جا سکتا۔ لا يدخل الجنت قاطع الرحم، رشتہ داروں کے ساتھ لڑائیاں کرنے والا جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے صلہ رحمی، رشتہ داری جوڑنا، یہ چیز اللہ کی دربار میں پیش ہو گئی اور اپنا ایک مطالبہ رکھ دیا پرزور طریقے سے۔ صلہ رحمی نے اللہ کی دربار میں پیش ہو کے زوردار مطالبہ کیا کہ باری تعالیٰ میری ایک درخواست ہے، وہ ضرور قبول ہونی چاہیے، بتاؤ کہ جو مجھے جوڑے، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرے، جوڑ کے رکھے۔ یہ صلہ رحمی اللہ کی دربار میں پیش ہو کے کہہ رہی ہے کہ اللہ جو مجھے جوڑے تو اس کو اپنی رحمت سے جوڑ دے، یعنی جو انسان دنیا میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، چچا کے ساتھ، چچا کے بیٹوں کے ساتھ، خالہ کے ساتھ، خالہ کے بیٹوں کے ساتھ، ماموں کے ساتھ، ماموں کے بیٹوں کے ساتھ، ہیں جی جتنے رشتے ہیں سب کے ساتھ اچھا سلوک کرے، تو تو اس کو اپنی رحمت سے جوڑ دے، اس کو اپنی رحمت کی بارش برسا اس کے اوپر۔ اور جو مجھے توڑے، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ قطع رحمی کرے، بدسلوکی کرے، لڑائیاں کرے، مقابلے کرے، تو اس کو اپنی رحمت سے کاٹ دے، اس کو اپنی رحمت سے محروم کر دے۔ تو اس واسطے میرے بھائیوں آج دیکھ لو امت پر کیا بنی ہوئی ہے۔ نماز روزوں سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ابھی آپ نے حدیث سنی ہے نا، عورت کی بڑی نیک، بڑی نمازی، بڑی دعاؤں والی، لیکن پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی ہے، تو پڑوسیوں کا درجہ تو بعد میں ہے، رشتہ داروں کا پہلے ہے۔ اور پھر آج کل جہالت سے نا ایک اصول چلتا ہے کہ جو ہمارے ساتھ بنائے گا ہم اس کے ساتھ بنائیں گے، جو ہمارے ساتھ بگاڑے گا ہم اس کے ساتھ بگاڑیں گے، اور ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ یہ جاہلوں نے، جہالت نے ایک قانون بنا دیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لو
کہ جو ایسا انسان ہو کہ جو رشتہ دار اس کے ساتھ سلوک کرتے ہیں یہ بھی ان کے ساتھ سلوک کرتا ہے، جو اس کے ساتھ بگاڑتے ہیں یہ بھی ان کے ساتھ بگاڑتا ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں یہ بندہ صلہ رحمی والا نہیں ہے، یہ شخص صلہ رحمی والا نہیں ہے۔ اچھا شیطان تو دشمن ہے نا، اب ہمارے ساتھ جو رشتہ دار اچھا سلوک کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ اچھا کر لیتے ہیں، یہ نگاہ میں آ جاتا تو دل میں مطمئن ہو جاتے ہیں کہ حدیث میں ہے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، ہم تو کر رہے ہیں، اس وقت صلہ رحمی کے فضائل ہمیں مل جائیں گے۔ اور وہ جو رشتہ دار ہمارے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں، شیطان ہمیں یہ بلا دیتا ہے۔ تو اللہ کے رسول کی بات سن لو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس شخص کا یہ حال ہے اور جس کا یہ رویہ ہے، طریقہ ہے کہ جو اس کے ساتھ رشتہ دار اچھا سلوک کرے یہ ان کے ساتھ اچھا کرتا ہے، جو اس کے ساتھ برا کرے یہ ان کے ساتھ برا کرتا ہے، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں یہ صلہ رحمی والا بندہ نہیں ہے، اس کو صلہ رحمی کے فضائل نہیں ملیں گے، یہ سودے باز ہے، یہ تاجر ہے، یہ لین دین کر رہا ہے۔ پھر کون ہے صلہ رحمی والا؟ کون ہے؟ فرمایا صلہ رحمی والا وہ ہے کہ جو اس کے ساتھ توڑے یہ اس کے ساتھ جوڑے۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے رشتہ دار ہیں، میں ان کے ساتھ جوڑتا ہوں وہ میرے ساتھ توڑتے ہیں، میں ان کے ساتھ بناتا ہوں وہ بگاڑتے ہیں، میں ان کو دیتا ہوں ہدیے وہ معروف کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اگر سچے ہو، اپنی بات میں تم سچے ہو تو تم ان کے منہ میں خاک اور راکھ ڈال رہے ہو، یعنی تم ان کو ناکام کر رہے ہو، تم کامیاب ہو وہ ناکام ہے۔ اور جب تک تم اس طرح رہو گے اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ تمہاری مدد کے لیے باقاعدہ مقرر ہوگا، ہر وقت تمہارے ساتھ ہوگا، وہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو اس لیے بھائی ہم حضور کی اس حدیث پر عمل کریں کہ جو رشتہ دار ہمارے ساتھ بدسلوکی کرے ہم اس کے ساتھ سلوک کریں، جو رشتہ دار ہمارے ساتھ قطع رحمی کرے ہم اس کے ساتھ صلہ رحمی کریں۔ مولانا محمد عمر پالنپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے بہت نوازا تھا، مجمع کو خوب ماشاءاللہ مطمئن کرتے تھے، تو ان کے جملے ہیں کہ جو تمہیں مارے ڈنڈے تم اس کو کھلاؤ انڈے، اور جو تمہیں دے گالی تم اس کو بھر کے دو مٹھائی کی تھالی۔ تو بھائی ہم سب کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ دیکھو صحابہ نے 40 سال میں دنیا میں اسلام پھیلا دیا، ہماری اس تبلیغ کو 100 سال ہو رہا ہے اور ابھی تک ایک بستی بھی ایسی نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے؟ ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ تبلیغ تقریروں بیانوں، ہاں جی مولوی طارق عبید صاحب کا بیان ہوگا تو بس اسلام پھیل جائے گا۔ نہیں، تبلیغ بیانوں سے نہیں چلتی، تقریروں سے نہیں چلتی۔ صحابہ نے اسلام اخلاق کے ذریعے پھیلایا۔ صحابہ تاجر، یہ جو انڈونیشیا، ملیشیا، اس علاقے کے جو ملک ہے نا، ان ملکوں میں جو اسلام آیا ہے وہ تاجروں کے ذریعے آیا ہے۔ تو وہ تجارت کر کے اسلام پھیلایا، 6 نمبروں سے نہیں پھیلایا، تجارت کر کے۔ لیکن تجارت کیسی تھی؟ ماشاءاللہ مجمع میں تاجر بڑی مقدار میں بیٹھے ہیں، ذرا جاگ کے توجہ سے سنیں کہ اب تو دکاندار کے پاس چیز نہیں ہوتی نا، جلدی سے لوگوں کو اشارہ کرتا ہے یہ کیا کہ یہ ادھر نہ چلا جائے۔ اور وہاں کیا تھا؟ گاہک آیا، یہ چیز کیا قیمت؟ یہ قیمت۔ بھائی اگر آپ ناراض نہ ہوں، اب وہ صحابی دکاندار کہتے ہیں آپ اگر ناراض نہ ہو تو میری ایک درخواست ہے، یہی چیز بعینہ
اسی قیمت پر سامنے والی دکان سے آپ کو مل جائے گی۔ اب وہ کھٹک جاتا، کیوں میں یہاں آیا ہوں بھائی نہا رہا، میں نے پہلے معافی مانگی ہے کہ بھائی میرے پاس الحمدللہ صبح سے کافی گاہک آ چکے ہیں، وہ سامنے میرا بھائی بیٹھا ہوا ہے، اس نے بھی بیچارے نے جی مال ڈالا ہوا ہے اور بیٹھا ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں صبح سے اس کے پاس گاہک کوئی نہیں آیا، میرا بھائی بیچارہ پریشان ہوگا، اگر آپ چلے جائیں گے تو وہ خوش ہوگا اور آپ کو اجر ملے گا۔ اس چیز نے جی اسلام کی محبت ان کے دل میں ڈالی، تو وہ پھر ملک کے ملک مسلمان ہو گئے۔ اور غالباً کئی تاریخ میں میں نے پڑھا کہ جو پرانے تاجر تھے جب ان کا مندا پڑا تو انہوں نے شکایت کی بادشاہ کو، تو بادشاہ نے ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی تو عوام کھڑی ہو گئی، جلوس نکل گئے کہ ان کو نہیں چھوڑیں گے تو ہم سب کچھ توڑ دیں گے، تو ملک کے ملک اسلام میں آ گئے۔ غالباً یاد نہیں کون سا ملک، روم کا یا کوئی اور ملک، ایک وفد بھیجا بغداد میں، یہ 100 سال تقریباً ہجرت کے بعد کا واقعہ ہے، کہ جا کے حالات معلوم کرو ان لوگوں کی کامیابیوں کا راز کیا ہے، یہ کیا کرتے ہیں، ان کے اعمال کیا ہے، ہر میدان میں یہ کامیاب ہوتے ہیں، ہر ملک کو فتح کرتے ہیں۔ تو وہ 5-6 آدمی وفد آ گیا، تو اس زمانے میں جو مسافروں کے لیے پیسوں سے رہائش کا انتظام ہوتا تھا اس کو سراں کہتے تھے، تو انہوں نے آ کے کمرے لیے، رہائش کی اور کھانے وانے کھائے، 7 دن وہ رہے وہاں۔ جب جانے لگے تو پیسے دینے لگے تو انہوں نے کہا آپ کے پیسے میں آ چکے ہیں۔ وہ حیران ہو گئے، ہمیں یہاں جانتا کوئی نہیں، ہمارا کسی سے تعلق رشتہ داری کوئی نہیں، کون بندہ ہمارے پیسے یہاں دے گیا؟ تو اس نے بتایا کہ جب آپ آئے یہاں اور پہلی دفعہ ہی اندر آئے تو ہم سے آپ نے کمرے شمرے لیے اور آپ چلے گئے، تو ایک بندے نے آگے کہا یہ لوگ یہاں ٹھہریں گے، ان کو کھانے کھلاؤ اور ان کی ہر ضرورت پوری کرو، اور ان کا بل ان کو نہیں دینا، وہ میں ادا کروں گا، اور وہ ادا کر گیا ہے۔ تو انہوں نے جا کے جب واپس کارگزاری سنائی تو انہوں نے کہا بھائی ان لوگوں کو کوئی فتح، ان لوگوں کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ ایران کے بادشاہ کو جب شکستیں مسلسل ہوئی اور سب کچھ لٹ پٹ گیا اور وہ پردیسیوں کی طرح بھاگتا پھرتا تھا، کبھی کس جنگل میں کبھی کہاں، تو اس نے چین والے بادشاہ کو خط لکھا کہ میرے ساتھ بہت برا ہو رہا ہے، تو تم مہربانی کرو میری مدد کرو۔ تو اس نے جواب لکھا کہ تم نے مجھ سے مدد مانگی ہے تو یہ حق ہوتا ہے بادشاہ کا کہ جب کوئی بادشاہ کسی بادشاہ سے مدد مانگے تو اس کو ضرور مدد کرنی چاہیے، اور میں تمہاری مدد کروں گا۔ ہاں نہیں، پہلے اس چین والے بادشاہ نے اس قاصد سے پوچھا یار کچھ حالات بتاؤ مجھے ان لوگوں کے، یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اتنے بڑے بادشاہ اور اتنی بڑی حکومت کو ملیا بھیٹ کر دیا، تو وہ کیسے ہیں، وہ کوئی لوہے کے بنے ہوئے ہیں، وہ کوئی جن ہیں، کیا چیز ہے، ان کے حالات تو بتاؤ۔ تو کچھ باتیں جو انہوں نے بتائی تو کچھ پھر اس نے سوال کیے، اس نے سوال کیا کہ یہ لوگ جس چیز کو حرام سمجھتے ہیں، حرام کہتے ہیں، کبھی اس کو اختیار بھی کرتے ہیں؟ سوال سنیں، کافر کا سوال ہے، ہم اسلام کے ساتھ کیا شروع کر رہے ہیں جی؟
فرمایا جس چیز کو یہ اپنے عقیدے میں اپنے مذہب میں حرام سمجھتے ہیں، کہتے ہیں حرام ہے، لیکن پھر اس کو اختیار کرتے ہیں، کرنا نہ حرام جس کو کہتے ہیں اس کے قریب نہیں جاتے، اور اس طرح کی کئی باتیں۔ اس نے پھر بادشاہ کو جواب لکھا کہ تم نے مدد مانگی ہے تو مجھ پر واجب ہو گیا میں تمہاری مدد کروں، اور میں تمہاری اتنی مدد کروں گا، اتنی فوج لوں گا کہ اس کا پہلا اگلا سپاہی تمہارے پاس ہوگا، آخری میرے پاس ہوگا، لیکن یاد رکھو جن لوگوں سے تم نے پنگا لیا ہوا ہے نا، میں نے ان کی تفصیلی حالات پوچھے ہیں، میں اگر 10 گنا بھی زیادہ فوج بھیجوں جتنی بتائی ہے اس سے 10 گنا زیادہ، پھر بھی تم ان کو شکست نہیں دے سکتے۔ تو اس واسطے میرے عزیزوں بھائیوں بہت نقصان ہو رہے ہیں جی، بہت نقصان اٹھا چکے ہیں ہم، دنیا کے بھی آخرت کے بھی۔ اور جیسے میں نے عرض کیا نا، جو لوگ بیچارے دین سے دور گناہوں میں، وہ تو بے ہوشی کے عالم میں ہیں، ان کو نہیں پتا۔ جو لوگ جن لوگوں کو اللہ نے کسی درجے میں بچا رکھا ہے، یہ ہوش میں ہے اور ان کی ذمہ داری ہے۔ جیسے گھر میں 2 بھائی ہو نا، ایک بے ہوش ہو جائے تو سارا کام دوسرے پہ پڑ جاتا ہے، اس طرح بھائی ساری ذمہ داری ہمارے اوپر ہے کہ ہم محنت کریں، اور پھر خالی اپنا ملک نہیں، ماشاء اللہ جی پوری امت ہے جی، 7 کروڑ انسان ہے، دیکھو نا کافروں کے لیے کوئی نبی تو نہیں آئیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک اور کوئی نبی میرے بعد نہیں آئیں گے، اب تو امت ہی نے کافروں کو کلمے بھی پڑھوانے ہیں اور کلمہ پڑھے ہوئے کو دین پہ لانا ہے، گناہ چھوڑوانے ہیں۔ تو اس واسطے بھائی بیرون ملک میں اشد ضرورت ہے، کافر ملکوں کے اندر بھی، مسلمان ملکوں کے اندر بھی دین چھوڑنے کی وجہ سے معاملات معاشرت سب خراب ہو گئی ہے، تو اس کی وجہ سے بہت برا حال ہے، تو دنیا بھی خراب ہو رہی ہے، آخرت بھی خراب ہو رہی ہے۔ تو ساتھیوں سے درخواست ہے کہ جن ساتھیوں کے ماشاءاللہ